میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، یعنی اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا۔ کثرت درود بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے، اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش نصیب عاشقان درود کو نصیب ہوتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔ ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی اور جس درود پاک کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دیدار کی بشارت بھی عطا کی، یہ درود پاک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ 167 پر 167 پیج نمبر، اس پر یہ درود پاک لکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateshlami.net سے بھی مدنی پنصورہ کے صفحہ 167 کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے مدنی پنصورہ حاصل کر کے وہاں سے بھی یہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو اپنے معمولات اور اوراد میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی کرم بالائے کرم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے، جن کی پہلے سے اچھی اچھی نیتیں ہوں وہ مزید، اور جن کی نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیجیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔
نیز امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ ان مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام یہ ہے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ اس کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی مذاکرے کی تو کیا برکتیں ہیں کہ 26 حروف کی نسبت سے بیان سننے کی 26 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کر لیں، مگر ٹھہریں۔ امیر علیہ سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیں۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ آئیے نیتیں کرتے ہیں کہ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ SMS کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے اور دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، یعنی جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سنانا نیت نہیں، بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز اس ہفتہ وار اجتماع کو دیکھنے والے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کرے ان کا ثواب بھی بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 11ویں پارہ میں سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔
چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اپنے ان اولیاء کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ترجمہ کنز الایمان. تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر باذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین اور اللہ کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام اور اولیاء عظام اور فرشتے بھی مددگار ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اولیاء کرام کے بہت سے فضائل اور ان کے کمالات کا تذکرہ بھی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہیں بھی بڑی بابرکت ہو جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محراب مریم کا ذکر کیا کہ حضرت زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں آتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں والے پھل. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت کرتی تھیں وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے کہ اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی یعنی بڑھاپے کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا، مگر وہ اللہ جو بی بی مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 39 میں اس کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک دعا، ان الفاظ پر غور کریں قرآن کے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. یہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریا کی دعا کو ذکر کر رہا
یعنی جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ ہنالک دعا، یہاں پکارا، یہاں پکارا یعنی محراب مریم، حضرت بی بی مریم کی وہ نماز ادا کرنے کی جگہ، عبادت کی جگہ، فرمایا یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے کلمہ کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے پتا چلا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ اس واقعہ سے، اس قرآن پاک اس واقعہ سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں قبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ یعنی جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں کچھ دیر بیٹھ کر، چند روز بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہی الہی کی قبروں کے پاس، جہاں ان بزرگوں کا پورا وجود برسہا برس تک رہا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلہ کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو میں بغداد جا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام محمدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد پوری ہو جاتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ صفا مروہ کو یہ برکتیں کیسے ملی کہ اللہ کی ایک ولیہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم یہاں لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ تو جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہو جاتی ہیں، وہ جگہیں متبرک ہو جاتی ہیں۔ تو وہ مزارات اولیاء جہاں اللہ کے اولیاء آرام فرما ہیں، وہ جگہیں کتنی برکتوں کا ذریعہ ہوں گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی مزید اولیاء کرام کا قرآن پاک میں یوں تذکرہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہدہد نے آ کر ایک تخت کا ذکر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ 80x40 یعنی 80-40 کا 80x40 جو ہے وہ لمبائی چوڑائی میں اتنا بڑا تخت، سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ، وہ تخت لانے کا آپ نے حکم دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار کا ایک خاص وقت ہوتا تھا، صبح سے، بعض نے کہا کہ زوال تک، بعض نے کہا دوپہر تک، ظہر تک، یعنی آپ کے دربار کا ایک مخصوص وقت تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ملکہ سبا، یعنی سبا اس کے علاقے کا نام تھا، تو اس ملکہ کو خط لکھا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا،
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا کہ قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ دربار کا وقت ختم ہونے تک اس نے کہا میں لے آؤں گا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلد چاہیے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قال الذی، اس نے عرض کی، الذی سے مراد حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک با کرامت ولی تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضلوں میں سے فضل ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی شان کا کیا کہنا۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول عطا کیے ان کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس آیت سے ولی کی طاقت کا، ولی کے تصرف کا، ولی کے علم کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی طاقت، ان کا علم، ان کی شان کیا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان سے باتیں بھی کر رہے اور تخت بھی لا رہے۔ یعنی یہاں پر یہ چیز واضح ہوئی کہ اگر باتیں حضرت سلیمان سے حضرت آصف کر رہے تھے تو تخت لینے کون گیا، اور تخت لینے حضرت آصف گئے تھے تو باتیں کون کر رہا تھا۔ تو ماننا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ایک جسم ایک سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے۔ اگر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 70 مریدوں کے ہاں افطار کے لیے تشریف لے جائیں تو یہ کون سی انہونی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر کر رہا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، فرمایا جب دیکھا تو سامنے رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت سلیمان کے سامنے وہ تخت آیا تو ملک سبا جو کم و بیش 1 مہینے کے جانے کی مسافت، 1 مہینہ آنے کی مسافت، اور اتنا طویل سفر، اتنا وزنی تخت، راستہ کس سے پوچھا، پتہ کس سے پوچھا، اٹھانے کے لیے کس کو ساتھ لیا؟ پہلے کبھی حضرت آصف ملک سبا نہیں گئے تھے، یعنی زمین کے نیچے نیچے وہ تخت کو کھینچ کر لا کر سامنے رکھ دیا۔ ان کے علم کا، ان کے تصرف کا، ان کے اختیار کا اندازہ کرو۔ قرآن پاک ان کے علم کو، تصرف کو، اختیار کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان کیا ہوگی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اکرام کا مزید تذکرہ فرمایا۔ آپ نے اصحاب کہف کو قرآن پاک کی تفاسیر میں ان کا تذکرہ پڑھا ہوگا۔ سورۃ الکہف، غار والی سورت، اور یہ غار والی سورت بھی کیا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اولیاء کرام سے محبت کا یہ اظہار بھی ہے کہ سورۃ الکہف، غار والی سورت، اور اس میں کئی مضامین ہیں، مگر اس میں سورۃ الکہف کے نام پر اس کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ یہ غار والی سورت، اس غار میں کون ہے جن کی نسبت سے یہ سورۃ الکہف کا نام جو ہے نا وہ سورۃ الکہف۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کا آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا، گائے والی سورت۔ اب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے
تفسیر صراط الجنان میں اس کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی کہ سورۃ البقرہ یہ گائے والی سورت، کہ یہ گائے جو تھی یہ ایک بڑی با کمال گائے تھی جس کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا۔ حالانکہ سورۃ البقرہ میں اور بھی کئی مضامین ہیں، لیکن وہ اہم واقعہ تھا جس کی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہو گیا۔ وہ گائے کون سی گائے تھی؟ اب تفسیر صراط الجنان میں جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کو پڑھیں جن میں وہ گائے کا تذکرہ اور واقعہ ہے۔ یہ گائے اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ سورۃ الکہف کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اللہ کریم نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب یہ جو وہ عجائب القرآن میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں مختصر یہ کہ یہ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے نکلے، شہر چھوڑ کر چلے، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ غار کے منہ پر دیوار چن دی گئی۔ وہ ظالم بادشاہ دقیانوس جو ان کا دشمن تھا، اب اس نے کہا اندر یہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں جو اللہ کریم نے فرمایا نا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو کم و بیش 309 سال سلائے رکھا، اور جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نشانی کے طور پر ان کو نیند سے بیدار کیا۔ اور یہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے ان کے ناموں کا تعویذ، دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، ام سبیان کے لیے گلے میں پہنائیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے وہ اولیاء، ان کا نام یعنی گناہ گاروں کی نجات کے لیے، ان کا نام جلتی آگ میں ڈال دو تو آگ بجھ جائے، ان کا نام جو ہے وہ دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، ان کا نام بھاگے ہوئوں کو بلانے کے لیے، ان کا نام کسی کشتی میں ہو تو وہ کشتی نہ ڈوبے، ان کا نام جو ہے وہ کسی جگہ پر لٹکا دو تو اس وہاں پر جن اور چور داخل نہ ہو سکے۔ اب آپ غور کریں کہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ناموں کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ شہنشاہ بغداد کا نام کیوں نہ جنات کو جلانے کے کام آتا ہو، شہنشاہ بغداد کا نام کیوں نہ برکتوں کے لیے ہو، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے اولیاء میں یہ شان و کمال ہے تو اس امت کے اولیاء کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی جب مشکلوں سے نجات کا وسیلہ ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے، عظمتوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مشکلات میں حاجات کی جو ہے وہ براری کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام کا وسیلہ کام آ جایا کرتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ اللہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص عطا کرتا ہے۔ اور یہ
صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 6502 ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. دیکھو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا یہ سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا یہ سخت محرومی کی بات ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی وجہ آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ. فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرے اللہ فرماتا ہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں. ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں وہ 12 سال کے ڈوبے بیڑے کے زندہ ہونے، ان کے دلہا دلہن بارات سمیت زندہ ہونے کی دعائی تو کر رہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، دوست بنا لیتا ہوں، جب اس سے محبت فرماتا ہوں تو مجھ سے وہ سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں. اور یہ جب وہ اصحاب کہف کا 309 سال کے بعد زندہ ہو کے اٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی کرامت میں سے ہے. تو جب 309 سال کے بعد اصحاب کہف اسی طرح جوان جو جس حالت میں نیند کے لیے گئے تھے اسی حالت میں بیدار ہو رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا. یہ 100 سال تک سوئے رہے اور جب بیدار ہوئے تو وہی ان کی کم و بیش 40 سال کی جو عمر تھی ان کی وہی عمر ہے. ان کا بیٹا 118 سال کا ہو چکا اور ان کا پوتا بھی ان سے بڑا ہو چکا. مگر حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ 100 سال نیند کے بعد جب بیدار ہوئے تو آپ وہی جوانی کے عالم میں آئے تھے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. تو ان واقعات پر غور و فکر کرنے سے کرامات اولیاء اور معجزات انبیاء کی طرف انسان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک 12 سال کی ڈوبی بارات کو زندہ کر دے، یہ کون سی ناممکنات میں سے ہے؟ اللہ اپنے اولیاء کو یہ کرامات عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا جب مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور عطا فرماتا ہوں، اور کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مشہور احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کو ذکر کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں. آج امیر المومنین انہیں کیوں کر اور کیسے پکار رہے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ المنورہ میں منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے. حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور مقام نہاوند میں جنگ کر رہے. حضرت عمر فاروق ان کو پکار رہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس الجھن کی تشفی کب ہوئی؟ تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. حضرت سیدنا ساریہ نے فرمایا یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی آواز ہے. پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دے دیا. اس کے بعد ہم نے کفار بدتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلامی
لشکر نے کفار بیکار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مدینہ المنورہ سے مقام نہاوند میں سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ سن رہے، حضرت فاروق اعظم مدینہ المنورہ میں حضرت ساریہ کو دیکھ رہے، آواز دے رہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بہت کرامات عطا کی۔ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں حضرت فاروق اعظم کی کئی کرامات کا ذکر کیا۔ کرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اس رسالے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات کو ذکر کیا۔ احادیث کی کتابوں میں بہت اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی کرامات کا، اور پھر آگے جو ہے وہ محدثین نے جو کتابیں لکھی، عیون الحکایات کے اندر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کرامات کا تذکرہ کیا، جس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا۔ حکایت و نصیحتیں میں اولیاء کرام کا بہت سا تفصیلی ذکر ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام کی کرامات، اور پھر اولیاء کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرام بہجت الاسرار میں حضور غوث پاک کی کتنی کرامات کا ذکر ہے۔ امیر سنت نے اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں، منع کی لاش میں، سانپ نما جن میں حضور غوث پاک کی کتنی کرامات اور عبادات اور ریاضات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر، یہ قرآن پاک کی جو شروع میں ہم نے آیات سنی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کا تذکرہ یہاں کرتے ہوئے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ولی کی اصل ولا سے ہے، جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ اب ولایت اور ولی کی تعریف بیان کیا قرآن کی تفسیر میں، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ ہی بولے، جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی اور ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے، ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اور فرمایا گیا ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے۔ یہ معنی عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے۔ یعنی ولی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ولی کی صفات کو بیان کر دیا گیا۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ متقی و پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، بلکہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ ولایت کا عجیب کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہم آج کو جیسے کہ آج اس وقت ہم پنجاب کے شہر گجرات میں ہیں، ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں، بلکہ اب تو بڑے شہروں میں بھی، دنیا کے کئی ممالک میں
اس چیز کو محسوس کیا کہ لوگ طرح طرح کے شعبدے دکھا کر بھولے بالے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور شعبدوں کے ذریعے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں عجیب کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے قسم کے بال بڑھا کے، اور مرد کا تو ویسے ہی کندھوں سے نیچے بال بڑھانا ویسے ہی حرام ہے. بڑے بڑے بال، 10-12 قسم کی انگوٹھیاں، عجیب و غریب قسم کے کڑے پہنے ہوں اور لوگوں کو گھور گھور کے دیکھتا ہو، عجیب و غریب باتیں کرتا ہو. لوگ کہتے ہیں بابا بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے، بابا جی بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں. ہمارا یہ ولایت دیکھ رہے یار، 6 مہینے نہاتا نہیں، طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں اس کو، پاکی پلیدی کا اس کو فرق نہیں پتا، میلا گندا اور شریعت کی مخالفت کرنے والا، اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑانے والا. اور ایسوں کے پاس عورتوں کے جمگٹھے لگے اور جاہل لوگ ایسوں کے گرد جو ہے وہ پڑے بیٹھے رہتے، طرح طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے. خدا را شریعت کے حکم کو سمجھے ولایت کے بارے میں. ولایت ہے کیا؟ تقوی اور پرہیزگاری. بلکہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کے صفحہ 266 پر ہے کہ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا. بعض جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں. ہم تو پہنچ گئے، اور کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے، ہم تو نماز کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں روزے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے انہیں فرمایا صدقوا لقد وصلوا ولکن الی این الی النار. وہ سچ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پہنچ گئے ہم، وہ سچ کہتے ہیں کہ پہنچے، مگر کہاں؟ جہنم کو. البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا تو اس سے کلمہ شریعت اٹھ جائے گا. وہ جو سچا مجذوب ہوتا ہے نا اس کا معاملہ اور ہے، وہ بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. اب یہ نماز کا مذاق اڑا کے، شریعت کی حدوں کو توڑ کے، اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑا کے لوگوں کو گمراہ کرتے اور جو ہے وہ مجبور اور پریشان لوگوں کو مزید لوٹتے ہیں. ایسوں کو خدا را اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسے جاہلوں سے بچاؤ. شریعت مطہرہ نے ولایت کا ہمیں ایک معیار عطا کیا ہے. اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. اور اللہ ان کی شان بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. اللہ اپنے انہی متقین اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے. انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شریعت مطہرہ نے ہمیں ولایت کا معیار تقویٰ دیا ہے، پرہیزگاری دی ہے. لہٰذا ایسوں کو ڈسکریج کیا جائے جو شریعت کی مخالفت کرتے، شریعت کی حدوں کو توڑتے، اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے. ہم تو ایسے پیروں کے چاہنے والے، ایسے اولیاء کے چاہنے والے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. ہم ایسے پیروں کے چاہنے والے، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. ہمارے شہنشاہ بغداد 15 سال تک ہر رات پورا ختم قرآن کرتے رہے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں. 30 سال تک ہر رات پورا ختم قرآن کرتے رہے ہیں. ہمارے اولیاء کرام، ہم جن کے چاہنے والے ہیں، یہ عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ سے ڈرنے میں بے مثل و بے مثال اپنے دور میں رہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں دل لگانے والے ہیں. اور آج بھی پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو زمانے کی ان اولیاء میں ہمارے سامنے امیر اہل سنت شیخ طریقت کی شخصیت نظر آتی ہے. اب ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول، ان کا جو ہے
وہ علم دین سے پیار، ان کا جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کے معاملات، یہ کشش بنے نوجوانوں کے لیے کہ جو گناہوں کی دلدل کو چھوڑ چھوڑ کر امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، گناہوں کے اڈوں کو چھوڑ کر، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ کر، برائی کے کاموں کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان اولیاء کو کرامات کے ذریعے ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور امیر اہل سنت کی کئی کرامات کی ہم نے مدنی بہاریں مکتبۃ المدینہ کے رسائل میں دیکھی ہیں۔ بھیانک حادثہ، بنگڑے باز کی توبہ، چمکدار کفن، اور جب وہ قبر کھل گئی، اس طرح کے کتنے ہی مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، ان کی نسبت کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، ان کی صحبت کی کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار پکار کر اللہ کے ولیوں کی نسبت کی برکتیں بتا رہا ہے کہ ان کی نسبت کی برکتوں کے کیا کہنے، ان کی صحبت کی برکتوں کے کیا کہنے۔ وہ نوجوان وہ کل تک گندگی کے اڈوں پر بھٹک رہے تھے، ان نوجوانوں کو آج مسجدوں میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج وہی نوجوان الحمدللہ مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ گناہوں کی دلدل میں دھنسے نوجوانوں کو محبت رسول کا درس دینے والا بنا دیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دیا۔ وہ فیشن کی متوالی لڑکیاں آج مدنی برقع پہن کر، اسلامی بہنیں جو وہ سنتوں کی تربیت کے لیے ہفتہ وار اجتماعات میں، مدرسہ بالغات میں اور سنت و شریعت کو اپنانے میں جو فخر محسوس کرنے لگے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی ان اولیاء کرام کی برکتوں کو لینے کے لیے اس پاکیزہ ماحول کو اپنائیں جو اولیاء کرام کی چاہت والا ماحول ہے، جو اولیاء کرام کی محبت والا ماحول ہے، جو اللہ کے پیاروں کی سنگت و نسبت کو اختیار کرنے والا ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمیں دعا شروع میں عطا کی، یہ ہم دعا مانگتے ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اس کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام یافتہ لوگ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور انعام کن پر کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ جو ان کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، اور جو صراط مستقیم ہے وہی نجات کا راستہ ہے، وہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ عطا کیا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کا راستہ ہے۔ آئیے ہم سب بھی اسی صراط مستقیم پر استقامت پانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے، اس پاکیزہ مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے، سنتوں پر چلنے کا ذہن بنتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا ذہن بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی صورت میں ایک کامل ولی عطا کیے ہیں، ان کی صحبت غنیمت ہے ہمارے لیے۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے دیے ہوئے انداز اور ایک جو ہے وہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی بہنوں کے لیے الگ، اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی انعامات الگ، گونگے بہروں کے لیے الگ، طلبہ کے لیے الگ جو ہے وہ سوالات کی صورت میں مدنی انعامات عطا کیے۔ ہاؤ وی کین بیکم اے کمپلیٹلی سکسسفل مسلم، ہم کیسے ایک جو ہے وہ کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں، مدنی انعامات کی صورت میں امیر اہل سنت نے ہمیں وہ نسخے عطا کر دیے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس پیارے ماحول کی برکت سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی دھومیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے 12 ماہ، 26 ماہ، 30 دن، 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پاتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی محبت بھی دل میں بڑھے گی، صحابہ اور اہل بیت کا پیار بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بڑھے گی، خوف خدا، عشق رسول بڑھے گا، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ